آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جو شخص کے ساتھ اللہ بہتری چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بات اگر سمجھ گیا تو صبر کرنا آسان ہو جائیں گے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. لیکن ایک سوال جو انسانوں کو ہمیشہ کھٹکتا ہے وہ کیا ہے معلوم؟ اللہ مصیبت میں ڈالتا کیوں ہے؟ یہ بات عموماً لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، کیوں اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے؟ آئیے میں ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھاؤں. مثالوں سے بات سمجھنا آسان ہوتی ہے. میں آپ کے گھر پر آیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ مجھے بہت اچھے سے پہچانتے ہوں، کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوں لیکن اکثر لوگ پہچانتے ہیں. آپ میں سے کسی شخص کے گھر آیا جس سے میرا کئی زمانے سے میل جول ہے، ملاقات ہے، اور میں آپ کے گھر پر آیا اور میں نے کہا دیکھو بڑا میرا جو ہے تنگی اور مصیبت کا معاملہ ہے. میں نے ایک جو ہے جیب میں سے پیلا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ اگر اس کو تم مجھ سے لے لو، 17-18 ہزار روپے تولہ بھاؤ چل رہا ہے، اگر تم مجھے اس سے لے لو اور اس کے بدلے پیسے دے تو مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ سونا ہے. آپ چاہے جتنا مجھ پہ اعتماد کرتے ہوں گے، آپ کیا کہیں گے؟ لے لیں گے مجھ سے؟ اگر ایسے کچھ لوگ جو لے لیں گے تو انشاءاللہ میں کل گھر پر پہنچ جاؤں گا ٹکڑے لے کر. کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے فیض بھائی، وہ ٹھیک ہے، اعتماد وہ تو سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر جانچ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو، اتنے دن سے آپ مجھے دیکھ رہے پھر بھی اعتماد نہیں. اعتماد تو بالکل آپ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر یہ جانچ لے تو اس میں اطمینان ہو جائے گا. نہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کو. تو یہاں جو آپ کہہ رہے جانچ لینا، یہ کس لیے؟ صداقت کے لیے، سچائی کے لیے، کہ جو چیز میں دے رہا ہوں وہ سونا ہی ہے نا. اس لیے تو اگر میں نے یہ کہا میں ایمان لایا ہوں تو اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ اچھا ایمان لایا، چلو آزماؤ اس کو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جتنا ایمان انسان کا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے. افسوس ہماری عقلوں پر کہ جن کو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، ہم بولتے ہیں ہاں وہ دین پہ چل رہے تھے نا، جاؤ پھنسو اب رہو. سبحان اللہ، ارے وہ تو آزمائش ہے اس کی، وہ تو چلا اپنے معاملے میں، اب تو کامیاب ہو رہا اپنے اس کے اندر. اسی لیے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا میں آئی، اور ان میں بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی. اس کے بعد صحابہ، تابعین، اور اس کے بعد جتنے بلند ایمان والے لوگ گزرے اتنی زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں انہوں نے اٹھائی. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جب کسی انسان سے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اس کو مصیبت میں ڈال کے آزماتا ہے. اور بار بار قرآن میں اللہ نے کم و بیش 3 مرتبہ تو یہ کہا، سورہ عنکبوت میں 1 مرتبہ ایک جگہ کہا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لائے؟ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا، سخت آزمایا، حتیٰ کہ ایسا آزمایا کہ ان کے انبیاء کہنے لگے کہ اللہ کی مدد متی نصر اللہ، اللہ کی مدد اب کب آئیں گی. اتنا آزماتا ہے اللہ لوگوں کو جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ کسی انسان کو جاننا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اچھا خیر کرنا چاہتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اس کو مصیبت میں ملوث کرتا ہے تاکہ جانچے یہ اپنے دعوے میں کتنا پکا ہے. میں نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، چلو اس کو اولاد سے آزما کے دیکھو، مال سے آزما کے دیکھو، اس کے روزی روٹی میں کمی کر کے آزما کے دیکھو، اس کے جسم اس کو آزما کے دیکھو، یہ کرتا ہے کہ پورا اترتا ہے کہ اپنے دعوے پر. اور جتنا بلند ایمان، آزمائش اتنی اونچی، یاد رکھیے آزمائش اتنی اونچی. آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر. اب وہ مصیبت جو دی جا رہی ہے وہ خود اجر بھی دیتی، یہ نہیں کہ صرف مصیبت میں اللہ آزما رہا ہے بلکہ مصیبت اجر بھی دیتی. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا ثواب. اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے، جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر. اور اللہ جب کسی کو آزماتا ہے مصیبت دے کر، ٹھیک ہے، تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. جیسے انبیاء سے محبت کرتا ہے مصیبت دے کر دیکھتا ہے، صحابہ سے اور ایمان والوں سے تو مصیبت میں ڈالتا ہے. اور پھر اگر وہ راضی ہو گیا بندہ کہ بس اللہ نے چاہا یہ مصیبت آ گئی، بس میں اس پہ صبر کرتا ہوں، تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اگر ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی ہمارے پاس کیوں آئی، ہمیں کیوں، دوسرے کی فلاں، اس طرح کی کلمات، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مومن کی نفس، اولاد اور مال میں آزمائش ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ کے پاس ملتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے. اللہ مومن کو اس کے مال، جان، اولاد سے مسلسل آزماتا رہتا ہے، اور آزمائش کی بدولت اس کو اجر دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ کے پاس مومن جاتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ بچتا ہی نہیں ہے، وہ سب آزمائش میں دھل جاتے ہیں. اور یہ بات اللہ کے رسول نے بیان کیا حدیث میں کہ حتیٰ کہ مومن کو کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ اسے بدلہ دیتا ہے. بخار کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی بخار میں ملوث ہوتا ہے، بخار میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، ایک جھاڑ کے پاس آپ گئے اور اس کو ہلایا اور اس کے پتے گرنے لگے، سوکھا جھاڑ تھا، کہ ایسے گناہ جھڑتے ہو شخص کے جو کسی بخار میں ملوث ہوتا، بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو بخار آ جاتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے. تو ہر مصیبت آنے والی کیا ہے؟ ہمیں اجر دیتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پر
صبر کرنا ہے، بغیر صبر کی یہ اجر نہیں ملیں گے. ٹھیک، میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسا عنوان ہے جس سے زندگی میں انسان دوچار ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ انسان جوانی کے مرحلے میں اس مسئلے سے گزرے یا بڑھاپے کے مرحلے سے، اور وہ مرحلہ ہے کہ انسان کو اگر روزی روٹی نہ ملے، یا عام زبان میں کہوں تو اگر کام نہ ملے. اس میں انشاءاللہ العزیز میں جہاں یہ باتیں رکھوں گا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہیں یہ باتیں بھی رکھوں گا کہ احتیاطی تدابیریں کیا ہو، مطلب پریکاشنری میجرز کیا ہو کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ، یا پھر کیا کرنے کی وجہ سے آپ کو کام کاج میں آسانی ہو، یا کیا کرنے کی وجہ سے قرض لینا ہی نہ پڑے. تو ہم دونوں باتیں انشاءاللہ عزیز قرآن و سنت کے مطابق اس میں آپ کے سامنے رکھنے کی، اور کچھ تجربات جو علماء کے یا لوگوں کے، ان تجربات کو بھی، یا عام باتیں جو دنیا سے ہم سیکھتے ہیں جس کے لیے بہرحال بہت زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں ہم کو قرآن و حدیث کا حوالے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ تیز دھوپ میں جاؤں گے دھوپ لگ جائیں گی، اس کے لیے کوئی قرآن حدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں. یہ بات تجزیہ ہے کہ تیز دھوپ میں جانے سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ تیز دھوپ میں نہ جایا جائے، ورنہ انسان بیمار ہو سکتا ہے. بیمار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، کتاب و سنت گائیڈ کرتا ہے. تو کچھ باتیں اتنی عام ہوتی ہے جس میں قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں. اپنے جسم کو، اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے، اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے. لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کہ تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے، تو ایسا کوئی حوالہ قرآن و سنت میں نہیں ملے گا. لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی ایک عام بات ہے. تو ایسے کچھ تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، تاکہ ہم ان ایکسپیرینسز سے، ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. کام نہ ہو تو، نوکری نہ ہو تو کیا کرے. اور یاد رکھیے روزی میں برکت، اس کے تعلق سے آج میں بات نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ روزی میں برکت کے تعلق سے میں نے بہت تفصیلی عنوانات جو ہے پہلے ہم نے رکھے ہیں. روزی میں برکت مگر کیسے، اور اسی طرح جو ہے رزق کی کنجیاں، ان ناموں سے میرے 2 لیکچر آلریڈی اپلوڈ ہیں نیٹ پہ، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آج ہم جو ہے کام نہ ملے، مختصر سے کچھ باتیں انشاءاللہ دیکھیں گے. انسان کو کام نہ ہو، روزی روٹی کا کوئی مسئلہ اگر ہو تو وہ اس کے لیے کیا کرے، جس سے ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی دو چار ہوتا ہے. اب اس میں جو بھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ چیز کی جائے، یہ چیز کی جائے، یہ ذکر کیا جائے، یہ دعا پڑھی جائے، یہ تمام چیزوں کو آپ اس ذہن سے آپ رکھیے کہ یہ تمام باتیں توحید پر ہونے کے بعد، فرائض پر عمل کرنے کے بعد، ان فرائض کو سنتوں کے مطابق کرنے کے بعد یہ فائدہ دیں گی. ورنہ بہت ساری بار کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر درود شریف پڑھنے کے فوائد، فضائل، ایک درود پڑھنے کا یہ فضیلت حدیث میں آتی ہے نا. اب اگر کوئی انسان توحید پر نہ ہو، فرائض پر عمل نہ کرے اور صرف درود شریف پڑھتا رہے، تو کیا اس کو درود شریف کا یہ فضیلت یا درود شریف کا یہ فائدہ پہنچے گا؟ آپ خود کہیں گے نہیں ہو سکتا. تو میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب میں اس میں باتیں رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان وہ دعا لے لے، اب دعا تو پڑھ رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، نماز دعا پڑھنا اس لیے کہ کام نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، تو کیا یہ دعا فائدہ دیں گی؟ پھر انسان بولتا ہے دعا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا. دعا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا، آپ نے دعا کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھا. ہر چیز سے کچھ کنڈیشن اور شرائط ہوتے ہیں، ہے نا. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قیام اللیل کرے، مطلب رات کی نماز پڑھے رمضان کے اندر، ہے نا، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا، جو قیام کرے ایمان کے ساتھ اس نیت سے کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، اس کا اجر دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے. بالکل صحیح بات. تو کوئی انسان سال بھر نماز نہ پڑھے اور رمضان میں صرف قیام کرے، تو کیا اس کے لیے بشارت ہے؟ جب تک فرائض پہ عمل نہ ہو، نفل کی بشارتیں آپ کو کام نہیں آئیں گی. یہ نفل نماز ہے تو یہ تبھی فائدہ دے سکتی ہے جب آپ فرائض کو پورا کرنے والا ہو. یہ ان کے لیے بھی نہیں ہوگا جو صرف رمضان کے فرائض پورے کرتے اور سال بھر نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتا ہے لیکن رمضان میں بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اضافی کرتا ہے. تو اس کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. کون سے گناہ؟ علماء لکھتے ہیں صغائر، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط. ٹھیک ہے، تو لہٰذا فرائض کا کرنے والا ہے تو پھر قیام اللیل کا فائدہ اٹھا پائیں گے. سمجھے بات؟ فرض روزے رکھتا ہے تو نفل روزوں کا اس کو فائدہ ہوگا. ورنہ نفل روزوں کی بھی فضائل آتے ہیں کہ جیسا ایک نفل روزہ رکھ لیا جائے، یا سنت موقعہ جس کو کہیں گے ہم، جو ہے کہ کوئی شخص اگر ایک روزہ رکھے ذی الحجہ کا، ہے نا، ذی الحجہ میں جو 9 ذی الحجہ کا عرفے کا روزہ رکھ لے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے. تو انسان 2 سال تک روزے نہ رکھے یا زندگی بھر فرض روزے نہ رکھے اور بولے ارے حدیث میں تو ہے نا 2 سال کے، تو کس کے لیے ہے؟ کنڈیشن ہے نہ کچھ فرائض پر اہتمام. تو اسی طرح بہت سی مرتبہ جب دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے، دعاؤں کی باتیں آتی ہے، تو لوگ بڑا لپک کے دعاؤں کو لے لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ کنڈیشنز بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز تبھی فائدہ دیں گی جب آپ توحید پر ہو اور فرائض کا اہتمام کرتے ہو. تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش اگر کسی عمل سے ہوتا ہے تو وہ فرائض ہے،
اور سب سے زیادہ نزدیک جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے وہ فرائض سے ہوتا ہے. پھر وہ فرائض کے کرنے کے بعد نوافل میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ سے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے اندر چلے جاتا، سمجھ رہے آپ؟ یہ بالکل نہیں. اس کا معنی یہ کہ پھر وہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے. وہ اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. مطلب ہر وہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں الفاظ ہیں. تو فرائض کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اس کے بعد نوافل میں اضافہ کرتا ہے، اللہ سے قریب ہو. سمجھے آپ؟ جیسا کہ نفل میں سب سے افضل نفل تہجد ہے نا. اب اگر کوئی انسان فرائض نہ پڑھے، روز تہجد میں اٹھے، تو کیا اس کو وہ برکتیں، وہ فائدہ ملے گا؟ آپ خود بولیں گے نہیں. تو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے. ورنہ ہوتا جب بھی ایسے عنوانات لیے جاتے ہیں لوگ بولتے اچھا دعا دے دیجیے، بس اس کو پڑھ لیا، یاد کر لیا، ارے فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے. تو فائدہ تب ہوگا جب آپ توحید پر ہو اور اس کے بعد اعمال کرے، تب اس کا یاد رکھیے فائدہ ہوگا. آئیے تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب انسان کام نہیں ہے، پریشان ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، جس انسان کے پاس کام نہیں ہے وہ گناہوں سے اپنی توبہ کرے اور گناہوں سے جتنا ہو سکتا ہے بچے. اس لیے کہ گناہ اور معصیت وہ نقصان انسان کو کرتے ہیں اس کی زندگی میں، اس کی روزی روٹی میں، اس کی اولاد میں، اس کی بیوی میں اور اس کے مال میں. جو نقصان کرتے اتنا نقصان یاد رکھیے ابن آدم کو کوئی چیز نہیں پہنچاتی جتنا نقصان گناہ اور معصیت پہنچاتا ہے. اس تعلق سے میں نے بہت تفصیل میں ایک بحث کی تھی کہ گناہوں کے انسان پر اثرات اور گناہوں کے سماج پر اثرات. گناہوں کے اثرات دو چیزوں پہ، ایک فرد پر ہوتے اور ایک سماج. دونوں میں نے اس میں رکھے تھے کہ فرد پر کیسے کیسے نقصانات ہوتے اور سماج پر کیسے. بہرحال تو سب سے پہلے گناہوں سے اپنی نفس کو انسان جو ہے پاک کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ گناہ وجہ بن رہے ہوں گے اس کی روزی میں یا کمائی میں تنگی. تو گناہوں سے توبہ کرے جتنی ہو سکتی ہے، استغفار کی کثرت کرے. ٹھیک ہے، گناہوں سے توبہ مطلب استغفار کی کثرت. توبہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب رجوع کرنا، پلٹنا. تو توبہ جب ہم کرتے اور جب پلٹتے ہیں تو پلٹنے کے بعد جو عمل کرتے ہیں اس گناہوں کی معافی کے لیے اس کو استغفار کرتے ہیں. اس لیے توبہ اور استغفار بالکل سینونیمسلی یوز ہوتا ہے، ایک جیسا ایک ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. توبہ استغفار، استغفار اور توبہ. توبہ پلٹنے والا عمل، استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے گناہوں سے معافی. سمجھ رہے؟ تو استغفار کی کثرت کرے. توبہ کرے مطلب پلٹے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے زندگی کی اصلاح کرے اور استغفار کی کثرت کرے. یہ یاد رکھیے روزی میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ کام کے ملنے کا ذریعہ بنتا ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے رزق سے محرومی اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہو کہ وہ انسان گناہوں میں ڈوبا ہو، اللہ کا تقوی نہیں اختیار کر رہا ہو. اللہ رب العزت نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اور آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا رکھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے یا اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے. پھر فرمایا آگے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. تو یہ آیت بڑی اہم ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اسے نکلنا آسان کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکلنا آسان کر دیتا ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، لمبا واقعہ پورا لینے کا وقت نہیں ہے، شارٹ میں آپ کے سامنے رکھ کہ کیا مصیبت تھی اور یہ آیت کی گئی. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک صحابی کی ایک مصیبت تھی جس کے بعد یہ آیت نازل ہوا. یہ کہ ایک نوجوان صحابی روم سے لڑنے کے لیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اس جہاد کے اندر وہ پکڑے گئے، مطلب شہید نہیں ہوئے، پکڑے گئے اور دشمن نے پکڑ کر ان کو بیڑیاں لگا دی پیروں پر. بیڑیاں سمجھتے ہیں نا، لوہے کی چین لگا دی اور ان کو باندھ دیا. مطلب ابھی وہ پریزن میں، جیل میں نہیں گئے تھے، یہ پریزنر آف وار، مطلب جنگ میں جب پکڑ لیتے نا سب کو بیڑیاں لگا دیتے، ہاتھ باندھ کے رکھتے، پھر لے جانے کے بعد جو بھی ہوں گا سزا وغیرہ دی جائیں گی اپنے ملک یا اپنے شہر میں. تو ابھی ان کو بیڑیاں لگا کے رکھ دی گا، مطلب جنگ میں پکڑے گئے ہیں، جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی. اب جنگ میں یہ پکڑے گئے ہیں، ان کے والدین کو خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے کو پکڑ لیا گیا ہے. اب ان کے والدین بڑے رونے لگے، پریشان ہونے لگے، کیا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مصیبت آ گئی ہے، ہمارے بیٹے کو رومیوں نے پکڑ لیا ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے اور اس کو جو ہے باندھ کے رکھ دیا ہے، اب ہم کیا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت، اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، استغفار کی کثرت کرو. استغفار کی کثرت خود بخود اللہ کے ڈر کی علامت ہے ایک بندے. تو بہرحال ان دونوں نے، وہ صحابہ اور صحابی نے جو اس نوجوان صحابی کے والدین تھے، اتنا استغفار کیا کہ وہ صحابی فرماتے جو نوجوان بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں بیڑیوں میں تھا، اچانک آواز ہوئی اور میری بیڑیاں ٹوٹ گئی. لوہے کی چین جو میرے پیر میں لگی تھی وہ ٹوٹ گئی. ٹوٹنے کے بعد میں نکل کے میں اونٹوں کے باڑے میں بھاگا، وہاں سے میں نے ایک اونٹنی لی اور میں اس پر سوار ہو گیا. جب اونٹنی پر میں سوار ہو کر بھاگا تو اونٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے دوسرے، چونکہ باڑا کھل گیا تھا. میں اونٹنی پر تھا، جب میں بھاگا لے کر تو دوسرے اونٹ بھی بھاگے.
اور میں بھاگا چلا آیا. فجر کا وقت تھا, فجر کے وقت سے کچھ پہلے گھر پہنچے, اپنے والدین کو آواز دی. والدین بڑے خوش ہو گئے اپنے بیٹے کی آواز سن کر اور سمجھ گئے کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی, استغفار ہمارے تقوی کو قبول کر لیا. وہ باہر آئے, اپنے بیٹے سے ملاقات کی. فجر کی نماز میں جو ہے وہ گئے, مسجد گئے, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس لڑکے نے کہا, اللہ کے رسول, وہ نوجوان صحابی نے, اللہ نے مجھے رہائی آزادی تو دے دی, لیکن ایک مسئلہ ہے, یہ اونٹوں کا کیا کروں؟ یہ میرے نہیں تھے, پورے اونٹ بھاگ کر آ گئے تھے. مطلب ایک اونٹنی پر وہ سوار ہوئے بھاگنے کے لیے, تو پورے اونٹ باڑا کھولا تو بھاگ کر آ گئے. اب یہ اونٹوں کا کیا کروں؟ دشمن کے اونٹ ہے نا, میرے نہیں ہے, میں نے تو ایک مینس ذریعہ اختیار کیا بھاگنے کا, یہ اونٹ, اب کیا کروں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا, اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے. مصیبت, پریشانی, تنگی, تنگ دستی, نکلنا آسان, مخرجہ, نکلنا آسان کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے ایسا گمان بھی نہیں کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ اونٹ تمہارے ہیں, رہائی کی رہائی اور اونٹ کے اونٹ, اور اونٹ تو مذاق نہیں ہے. اس زمانے میں سمجھ لیجیے کہ اونٹ مطلب آج کے زمانے میں ایک کار, اب اتنی گاڑیاں مل گئی, اتنے اونٹ مل گئے, مالداری ہو گیا نا ایک طرح سے آج. تو ایسی جگہ سے اللہ نے روزی دی جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. دو فائدے ہوئے تقوی کی, دو فائدے کیا ہوئے, ان کے والدین نے جو استغفار کیا, تقوی اختیار کیا, دو فائدے کیا ملے, ایک بیٹے کی رہائی اور دوسرا روزی, ایسی جگہ سے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا. تو یہ آیت بڑی اہم ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ہر قسم کی غم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نکلنا آسان کر, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور استغفار کی, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں, رزق میں کمی ہے, کام کاج نہیں مل رہا ہے, تو اللہ کا تقوی اختیار کیجیے, اللہ کا تقوی اختیار کیجیے, اور اس کے بعد کیا کیجیے, استغفار کی کثرت کیجیے, تو انشاءاللہ عزیز اللہ وہاں سے دیں گا جہاں سے ہم نے سوچا نہیں ہو. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہو, جب ہم کام کاج نہیں ملتا, رزق کی تنگی کا ہم جو ہے کبھی کبھار بولتے ہیں, یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ایک انسان کا رزق لکھا ہے تقدیر میں, وہ رزق کو حاصل کیے بغیر وہ دنیا سے جانے والا بھی نہیں. جو رزق اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے, وہ رزق مجھ تک پہنچنا اس لیے کہ وہ پہنچے بغیر میں دنیا سے جانے والا بھی نہیں ہوں, موت بھی نہیں آتی انسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا, بے شک کوئی شخص اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے ہرگز فوت نہ ہوگا. کوئی بھی شخص اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے مرتا نہیں ہے, فوت نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اور کہا, اگرچہ اس کا رزق اسے کچھ تاخیر سے ملے, مطلب اس کا رزق اسے ملنا ہی ہے, یہ معنی ہے تاخیر سے ملے کا معنی, یہ ملنا ہی ہے. مطلب ایک انسان دنیا سے جب تک نہیں رخصت ہوگا, اس کو موت نہیں آئیں گی, کب تک, جب تک کہ وہ اپنا رزق نہ پالے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ میرا رزق کتنا مجھے ملنا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, اور کیوں نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا, آپ سب جانتے ہیں اس حدیث کو, معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 40 دن اور 40 دن اور 40 دن 120 دن 4 مہینے کا ہوتا ہے, ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے, اے اللہ, اے رب, کیا لکھوں؟ اللہ کہتا ہے, لکھ دو اس کے بارے میں فلاں فلاں. پھر وہ پوچھتا ہے, اے رب, عمر کتنی لکھوں؟ تو اللہ کہتا ہے, اتنا لکھ دو اس کے لیے. تو لکھ دیتا ہے کہ اتنا جیئیں گا. اے رب, کتنا رزق لوں؟ اللہ بولتا ہے, اتنا رزق لکھو. وہ لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اے رب, مطلب اس کی تفصیلات اللہ رب العزت دیتا جاتا ہے. اور وہ پوچھتا تھا فرشتہ, حدیث میں 4 چیزوں کے تعلق سے آتا ہے. تو اس میں ایک چیز ہے کتنا رزق, کتنا جیئیں گا, کیسے مرے گا, مطلب ایمان پر یا کفر, وہ لکھ دیا جاتا. سمجھ رہا بات؟ تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میرا رزق لکھا جاتا. یہ حدیث ابن ماجہ کی بتا رہی ہے کہ کوئی بھی انسان رزق حاصل کیے بغیر دنیا سے نہیں جانے والا ہے, مطلب چونکہ رزق لکھا ہوا ہے اس کو ملنا ہی ہے. تو یہ بات بھی ہمارے ذہنوں کہ ہمارا رزق کتنا ملے گا, یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک, لکھا ہوا ہے. اور اس میں اس چیز کا بھی انسان کو اطمینان ہو, اس لیے کہ آج ہم جو دور میں گزرتے ہیں نا, ہمیں کتنا ہی مل جائے تو ہم مطمئن نہیں. 100 ملنے والا بول رہا 1000 کیوں نہیں ملتا, 1000 ملنے والا بول رہا لاکھ کیوں نہیں ملتا, لاکھ ملنے والا بول رہا کروڑ کیوں نہیں. حالات ہی ہمارے کیوں, تو ہم لوگ نیچے والے کو نہیں, اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. تو پھر تو سیٹسفیکٹری لیول کبھی حاصل نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے دنیا میں, لوگ مالدار اور غریب ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ سسٹم اپنی حکمت سے نہ بناتا تو دنیا کے اندر مال و دولت کا فائدہ کیا ہوتا, آپ بتائیے مجھے. آپ جتنے مالدار ہیں میں بھی اتنا مالدار ہوں, آپ جتنے لاکھوں کروڑپتی میں بھی اتنے لاکھوں کروڑپتی ہوں. اب آپ کو اپنا گھر بنانے نکلنا ہے اور مجھے بھی اپنا گھر بنانے نکلنا ہے. بنوائیں گے کس سے آپ لوگ؟ جو اللہ نے اونچ نیچ رکھا ہے, یہی تو وجہ ہے کہ پورا سسٹم دنیا کا چلتا ہے. اس کی ضرورت وہ ہے, اس کی ضرورت وہ ہے. اگر سب برابر ہو جاتے تو اس سماج کے اندر آپ سوچیے کیسے انسان کام کرتا, بلکہ طاقت اور لوگ پھر کسی کو غلام بنا لیتے, چونکہ مالی اعتبار سے سب برابر ہیں. اب کام لینا ہے تو غلامی ڈالو اس کے اوپر, غلامی ڈالے بغیر کام تھوڑی کریں گا, مالداری میں تو برابر ہے. تو اللہ رب العزت نے جو یہ سسٹم رکھا ہے یہ بڑی حکمت والا, سمجھ رہے آپ, اور اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمیونزم ایک فلسفہ آیا تھا. فلسفہ یہ تھا کہ سارے لوگ مال میں برابر ہونا چاہیے. اسٹیٹ جو ہوگا وہ مالک ہوگا پورے مال کا,
اور سارے لوگوں کو برابر دیا جائیں گا. مطلب 100 روپیہ آپ کماتے 100 روپیہ آپ بھی, مطلب مینیجر کو بھی 100 روپیز اور ورکر کو بھی 100 روپیز. وہ سسٹم کولیپس ہوگا, اس لیے کہ مینیجر نے بولا میں کام کس لیے کروں جب مجھے بھی اتنا ہی ملتا ہے اتنا جو کچھ نہیں کرتا ہے اس کو ملتا ہے. جو کام مزدور محنت سے کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے میں کیوں کام کروں, وہ سست اور ایدھی کو بھی جو اتنا ہی ملتا ہے جتنا مجھے ملتا ہے میں کیوں کروں. فلسفہ کولیپس ہو گیا. 50 سال بھی کمیونزم جو ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا. رشیا جو USSR بنا, ٹھیک ہے, اور بہت سارے ملک دنیا کے جو کمیونزم اختیار کے سارے کے ساروں میں کمیونزم آج مکمل طور سے ختم ہو چکا ہے, یا جہاں باقی ہے تو کچھ ایک حکومت کے ایک شعبے میں, باقی جگہ سے ختم ہے. رشیا میں ختم ہو چکا ہے, اکثر ممالک جو ہے ختم ہو چکے ہیں نا, ٹک نہیں پایا پھر, کیونکہ اللہ کی حکمت کے خلاف بغاوت تھی. اللہ جانتا ہے دنیا کیسی چلتی. بہرحال تو اس چیز کو آپ سمجھ. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ بولیں گے ارے آپ نے بولی یہ دعا ہوا سب میں کر رہا, پورے اعمال کر رہا, لیکن مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے. تو آپ اپنے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. جب نیچے والے کو دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے الحمدللہ میرا ایک بھائی ہے جو 50 روپے روز کماتا ہے, الحمدللہ میں تو اتنا کما لیتا ہوں 100 روپے جس سے میرا گزارا ہوتا ہے اس سے ڈبل. تب یہ لیول اٹین ہوگا, ورنہ پھر ہر آدمی یہی دعا کرتا رہے گا رزق میں اضافہ, رزق میں برکت. میرے نہیں ہو رہی, چونکہ جو 1000 میں کماتا ہے اس کو لاکھ چاہیے, جو لاکھ کے کماتا ہے اس کو کروڑ چاہیے. سیٹسفیکٹری لیول نہیں آئیں گا پھر, اور مرنے تک صرف ہونا اور ہونے میں چل جائیں گے. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں ایک اطمینان کا لیول ہونا چاہیے کہ میں اپنے دین پہ چلتے ہوئے حلال روزی کماتے ہوئے بغیر کسی سے قرض لیتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارا ہوں, بس یہی زندگی اچھی. نیچے والے کو دیکھے, دیکھو بیچارہ تو تنخواہ کے لیے پریشان, ملتی ہے 2 مہینے لیٹ ملتی فلاں, الحمدللہ یہ بات رہنا چاہیے. ورنہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ بولیں گے ارے بہت اچھی بات مل گئی, اب میں کروڑ پتی سے بلینئر کیسے بنوں اس کے چکر میں جاتا ہوں. اطمینان کا ایک لیول ہونا چاہیے انسان کے لیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسان جب تک اپنا رزق نہیں لے لے گا دنیا سے جو رکھا گیا جانے والا نہیں. کتنا لکھا ہے ہم جانتے نہیں, لیکن جو حدیث میں ہے نا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اوپر والوں کو مت دیکھو, مالی اعتبار. اور دینی اعتبار سے کیا کرنا ہے, دینی اعتبار سے ہم کو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا, نیچے والوں کو نہیں. ہمارا اصول پورا الٹا ہے. دنیا کے اندر کس کو دیکھتے ہیں ہم, اپنے سے اوپر والوں کو. ان کا ایک بنگلہ بن گیا, اپنا دوسرا بننا چاہیے. انہوں نے گاڑی لے لی, میں نے اب تک کیوں نہیں لیا. ٹھیک ہے, یہ پیمانہ. دین کے معاملے میں کوئی بول رہا ہے نمازوں کیا, دیکھو وہ مولانا ان کے بچے نہیں پڑھتے, میں تو اچھا میں 2 ٹائم پڑھتا نا. اور دین میں اپنے سے نیچے اور دنیا میں اپنے سے اوپر. اصول دین میں اپنے سے اوپر, دنیا میں اپنے سے نیچے. کہ دیکھو کس طرح سے تابعین یا صحابہ کیسے نمازی پرہیزگار تھے, ہمیں بننا ہے. ٹھیک ہے, مالی اعتبار سے اپنے سے غریب, دیکھو یہ دیکھو میرے پاس تو اتنا ہے, یہ تو میرے سے غریب ہے, الحمدللہ اللہ نے ہم کو اچھا رکھا. تو یہ ہونا چاہیے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک سیٹسفیکٹر یہ لیول آئیں گا, ورنہ زندگی بھر بھی گزر جائیں گے صرف رزق میں اضافے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے. ایک لیول آنا چاہیے اطمینان کا انسان میں. ٹھیک ہے, کنٹینٹ جس کو بولتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا مطمئن ہوں جو میرے رب نے. ٹھیک ہے, تو کوئی انسان دنیا سے جانے والا نہیں جب تک جتنا رزق لکھا ہے وہ پانا لے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے فقر اور فاقے سے انسان نے ڈرنا نہیں چاہیے. یاد رکھیے اگر غریبی آ جاتی, بھوک مطلب جس کو کہیں گے انسان پیسے کی کمی سے بھوک میں رہتا ہے, تو فقر اور فاقے سے جو انسان نے ڈرنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فقر اور فاقہ اگر انسان پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت ساری چیزیں انسان کو. فقر اور فاقہ, بھوک مری, پریشانی, تنگ دستی جب ہوتی ہے تو ایک انسان اگر اس سچویشن میں آئے, ایک تو آزمایا جاتا ہے, آزمائش میں کھرا اترنے پر اللہ اس کو اور دیتا ہے, اور دوسرا یہ فقر اور فاقہ جب ہوتا ہے تو کسی کے سامنے اس کو پیش نہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اگر پیش کرے تو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. مطلب کیا, میں غریب ہوں تو میں اللہ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ تو نے مجھے غربت دی, میں مطمئن ہوں, لیکن مجھے دنیا کی اگر اور سہولتیں مل جائے تو میں تیرے دین پر اور آسانی سے چلوں گا, اور فلاں کروں گا, اور اضافہ کر دے رزق میں تو ہم تیرے اور شکر گزار بندے بنیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ فاقے میں ہیں, لیکن آپ دیکھیے کچھ لوگ بھوک سے مر بھی رہے تو ان کے مقابلے میں آپ بہت اچھے, آپ صرف فاقے میں. 3 ٹائم کے بدلے 2 ٹائم کھاتے ہوں گے, 2 کے بدلے 1, لیکن کچھ لوگ بھوک سے مرتے بھی ہے دنیا معلوم ہر روز, تو اس کے معاملے میں بھی آپ اچھے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ میں اور اضافے کی دعا کریں. تو اپنے فخر کو, اپنے کام نہ ہونے کو اللہ کے سامنے پیش کریں, تو یہ بھی باعث بن جاتا ہے آپ کے لیے رحمت کا. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے, جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں جس شخص کو فاقہ پہنچا, بھوک پہنچی, تنگ دستی پہنچی, فاقہ پہنچا, تو اس نے اسے اللہ کے سامنے پیش کیا, مطلب اللہ کے سامنے رویا, اللہ کے سامنے حاضر کیا, دنیا کو نہیں بولا. جیسا آج کل ہوتا ہے نا, اب کیا دیکھو اللہ نے کس کو دے دیا, ہم کو دیکھو. عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, بیٹھ گئی مجلس کے اندر, وہ دیکھو ان کو کتنا دے رہا, ننگ ڈھڑنگ رہتے, کپڑے پہننے کا وہ نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, کل کے فقیر تھے, ہمارے پاس کام کاج کو آتے تھے, یہ تھے, وہ تھے, اور دیکھو اللہ نے کتنا دے دیا اور ہم کو دیکھو کہاں لا دی. یہ فخر لوگوں کے سامنے کیوں پیش کیا آپ نے, یہ فاقہ یا یہ مجبوری اللہ کے سامنے پیش کرتے کہ اللہ, سمجھ رہا. تو آپ کیا فرما رہے, جو شخص فاقے میں ہو, فاقہ پہنچا, اور اس نے اللہ کے سامنے اپنے فاقے کو پیش کیا, مطلب دعا کی, اور اس کی شکایت, حالات ایسے تو بدل دے اس کو, اپنے فاقے کو پیش کیا, بس اللہ اسے جلد یا دیر ضرور رزق سے نوازیں. ایک تو آپ کے لیے فاقہ وغیرہ پریپریشن ہے, تیاری کروا رہا اللہ آپ سے, آزما رہا ہے. دوسرا فخر اور فاقے کو آپ اللہ کے سامنے پیش کریں, اللہ بس دیکھو اس طرح سے حالت ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے دیر سے یا جلدی سے
اس کو روزی دینے ہی والا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کے سامنے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پورے دنیا کے سامنے رونا ہے ہمارا، ایسا نہیں ہو رہا، ویسا ہو جا رہا، ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ ہو رہا، ان کے بچے ہی پڑھ رہے، ہمارے نہیں کر رہے۔ چھوڑیے، اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ بس پریشان ہوں تو ہی اس معاملے میں حل۔ تو آپ دیکھیے پھر آپ سے فرما رہے اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور ہی کریں گا، تھوڑا جلدی یا تھوڑا تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن سمجھ رہے ہیں ہونے والا ہے وہ۔ تو فقر کو شکایت کے شکل میں لوگوں کے سامنے مت پیش کیجیے، مال کی کمی کو، نوکری نہ ہونے کو لوگوں کے سامنے مت کیجیے، اللہ کے سامنے کی پیش کیجیے کہ اللہ بس میں بے روزگار ہوں، اللہ تنگ دستی ہے، اللہ جو ہے فقر اور فاقہ ہے، غریبی ہے اور بھوکمری ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے اس شخص ضرور اس کو نوازیں گے، تھوڑا دیر سے ہی یا جلدی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پر سچا بھروسہ کرے اور کوشش، اللہ پر سچا بھروسہ کرے اور کام ڈھونڈنے کی کوشش کرے، دونوں چیزیں ایک ساتھ یاد رکھی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اور اگر واقعی تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسے کہ پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسے چڑیا پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ جو ہے سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے چڑیا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسے ہی دیں گا۔ پرندوں کی طرح توکل کرو کہ صبح جو ہے وہ خالی پیٹ نکلتے، شام بھر پیٹ آتے، تو اللہ تم کو بھی جو ہے ویسے رزق دے۔ مطلب اگر ہم بھی اللہ پر ویسا اعتماد و توکل کرے جیسا پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلتے، شام بھر کر آتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس توکل کی وجہ سے اور کوشش کی وجہ سے ہمیں بھی ویسے ہی دیں گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے۔ اب اللہ پرندوں کو کیسا دیتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جا کر چوگ کر آ جاتے ہیں، کھیت میں جاتے، کھلیانوں میں جاتے، جہاں بھی جاتے، لیکن انسان ایسا تو نہیں کر سکتا نا کہ یہاں سے نکلا اور کسی کھیت میں جا کے کھا لیا، یا چوری ہو جائیں گی، ویسا نہیں کر سکتا۔ لیکن مانا کیا؟ مانا یہ ہے کہ پرندے توکل کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھر پیٹ واپس، یہ مانا اس حدیث۔ تو یہاں دو چیزیں پتہ چلی، ایک اللہ پر توکل کرنا ہے رزق کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں، کام کے معاملے میں، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، کوشش کرنا ہے۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں کوشش کرنا بار بار؟ اس لیے کہ کوشش نہیں کریں گے، بولیں گے ہم توکل کر رہے ہیں اللہ پر، تو رزق گھر پہ نہیں آنے والا۔ حدیث میں کیا ہے؟ اگر تم ویسا توکل کرو، بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلتے، شام بھر پیٹ آتے، تو اللہ بھی تمہیں ویسے ہی دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں تھوڑی پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھ کے توکل کرتے ہیں، پرندے توکل کر کے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہے نکلتے ہیں، تو نکلو نا اپنے گھروں سے توکل کر کے اللہ پر۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچتے ان کے مواخات کر دی گئی، بھائی چارہ باندھ دیا گیا ایک صحابی سے، انہوں نے کہا کہ ہاف پورا میں بانٹ لے تو عبد الرحمن تمہارے ساتھ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات باندھ دی ہے، میں لے سکتا ہوں، لیکن میں لینا پسند نہیں کرتا، بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ پرندے نکلتے ہیں توکل کر کے، بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتا دیا بازار کا راستہ، نکل گئے، دن بھر محنت کی جا کر۔ عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار انسان ہے مکے کے، جب مکہ چھوڑا سب کچھ رہ گیا وہیں، مکی والوں نے بولا جو یہاں کمایا یہیں چھوڑ کے جانا ہے، صحابہ خوش ہو کے بولے سب لے لو لیکن جانے دو، سمجھے آپ؟ تو سب کچھ چھوڑ کے آگے، تو وہاں کے تو ملینر بلینر ہے اپنے شہر کے، لیکن اب کیا ہے؟ کیا کوئی جاتے کسی بڑے سیٹ نہیں بولا ہوں گا آئیے بزنس سنبھال لیجیے، جا کر محنت مزدوری حمالی کی ہوں گی، سامان اٹھائے ہوں گے۔ بازار میں جاتے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ پہلی ایک عام انسان جس کا کچھ نہیں، نہ جان ہے نہ پہچان ہے، ایک نئی بستی میں آیا اپنے شہر کو چھوڑ کر، جاتے کیا کام ملے گا اس کو؟ سب سے پہلے یہ گاڑی کھڑی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کی، دھو دوں کیا اس کو؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے ہیلپر کی ضرورت، اٹھا دوں آپ کا سامان؟ شروعات تو ایسی ہے، فوراً پہنچ گئے، محنت شروع کر دی، شرمائے نہیں کہ کیا کروں کیسا، میں تو اتنا بڑا مالدار تھا، کچھ نہیں۔ نتیجہ شام واپس آئے پنیر اور کھجور لے کر، مطلب اس دن کے کھانے کا انتظام ہوگا، پنیر اور کھجور، سمجھ رہا؟ عربوں میں غذائیت کے معاملے میں یہ ساری چیزیں مشہور اور معروف تھی، یاد رکھیے۔ جو عموماً ہندوستان میں آج بھی ہم لوگ نہیں، ہمارے پاس روٹی اور سالن والا سسٹم ہے، وہاں مختلف چیزیں، صرف گوشت کھاتے تھے یا صرف پنیر اور کھجور اس طرح کی، یا صرف چاول تو صرف چاول، سمجھ آپ؟ یہ روٹی تو صرف روٹی تیل میں ڈبا کر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پنیر کھجور ان کے لیے پورا کھانا غذائیت تھی، کھانا لا لیا، ہوا توکل، نکلے، کوشش یہ نہیں کہا کہ میری مواقعات ہوگی تم سے، اب توکل کر کے گھر میں رہتا ہوں دیکھتا ہوں کیسا رزق آتا ہے۔ پرندے جیسا توکل کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، نکلنا ہے آپ کو بھی، تو یہ کام ہمیں بھی کرنا یاد ہے کہ تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار، جو میں نے کہا نا، یہ بہت لازم ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے، روزی روٹی میں کمی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اے اللہ میں نے ان لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو،
इन्नहु कान गफ्फारा, तुम देखोगे कि जो है तुम अगर माफ़ी मांगो तो मेरा रब जो है तुम्हें माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और तुम पर जो है मूसलाधार बारिश जो है बरसा देगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारे में इजाफा कर देगा माल में तुम्हारे, और तुम्हारे लड़कों में इजाफा कर देगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें बेहतरीन बागात अता फरमाएगा और तुम्हें नहरें अता फरमाएगा। क्या कहा नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, ऐ मेरी कौम इस्तिग़फ़ार कर लो, तौबा कर लो अपने रब से, वो तुम्हें माफ करेगा, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। क्यों? तुम इस्तिग़फ़ार अगर तौबा करो तो तुमको माल में बढ़ा देगा, लड़कों में बढ़ा देगा, और तुम्हें बागात देगा और नहरें जारी कर। तो इसके अंदर अम्वाल, माल में बढ़ा देगा। किसको माल में बढ़ाएगा? इस्तिग़फ़ार करने। तो इस्तिग़फ़ार के कई फायदे, एक ये कंटिन्यूसली 3 आयतों के अंदर आ रहे हैं। क्या क्या फायदे? एक, इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह माफ करेगा, इस्तिग़फ़ार करने से आसमान से मूसलाधार बारिश बरसेंगी, इस्तिग़फ़ार करने से माल में इजाफा होगा, इस्तिग़फ़ार करने से जो लड़कों में इजाफा होगा, मतलब औलाद होंगी, इस्तिग़फ़ार करने से बागात अच्छे रहेंगे, इस्तिग़फ़ार करने से नहरें अल्लाह बागात में। 6 फायदे उठा लीजिए इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफी से लेकर तो अपनी हर चीज। तो माल में इजाफा कैसे होगा? इस्तिग़फ़ार है ना। आप नौकरी क्यों चाहते हैं? ताकि सिर्फ मेहनत करके आ जाए, उसके बदले कुछ नहीं। माल चाहते हैं ना, माल में इजाफा होगा। तो इस्तिग़फ़ार कर, कोशिश करे, तवक्कुल करे, तक़वा इख्तियार करे, याद रखें। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। काम और नौकरी की तलाश से मायूस ना हो। अब बहुत सारे लोग काम और नौकरी की तलाश में निकलते, मायूस, नहीं मिल रही, मायूस क्यों? आपका रिज़्क़ जितना लिखा है उतना आप तक पहुंचा, लेकिन कोशिश करना छोड़ना नहीं है। ये जो अरे अब तो पता चल गया अपने को, नहीं, कोशिश करते रहे। जो मिलना है वो मिलके रहेगा, लेकिन आपको मालूम है क्या मिलना है? नहीं मालूम है, इसलिए कोशिश करते रहे, तलाश करते रहे। तो मायूस ना हो, ठीक है। और जितने असबाब हो सकते हैं सारे असबाब आजमा ले। रिज्यूम बनाए, अच्छी जगह रिज्यूम्स ड्रॉप करे, नई नई जगह जाए, लोगों से मुलाकात करे, बात करे, वसीले तलाश करे, जो कुछ दुनियावी असबाब होते हैं सारे इस्तेमाल कर ले जो हलाल अल्लाह ताला ने रखे हैं। समझ रहे बात को? इस बात को भी ध्यान। इसी तरह जो हराम माल की तरफ जर्रा बराबर भी ना, चाहे थोड़ा क्यों ना हो, मजबूरी में क्यों ना हो, हराम की तरफ ना जाए। बहुत सी बार होता है यार, बहुत कोशिश कर लिया, अब चलो लग जाओ कहीं भी, जा मिल रहा। हराम की तरफ मत जाइए, चाहे कितनी ही कोशिश करना पड़े, आप जर्रा बराबर भी हराम की तरफ ना जाए। दुनियावी सारी कोशिश कर ले। इसी तरह जो है लोगों के माल की तमन्ना करे, इनके पास इतना है, उनके पास उतना है, बहुत से लोग होते हैं और इसी चक्कर में उनके पास कुछ नहीं आता। ठीक, लोगों की माल की जर्रा बराबर तमन्ना करे और धोखे से हासिल करने की कोशिश। होता है ना, कभी आदमी जब परेशान हो जाता है ना, तो माल को, अरे सबको उसका एहसास होता है, और क्या करता है फिर, इनके पास आ रहा ना, लूट ले ली तो क्या हो गया, दिया अल्लाह ने तो ले रहे हैं, झूठ बोल के ले लेते हैं, लूट लेते हैं, धोखा देना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं यार पैसे नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ करना है, चोरी कर लेते हैं, समझ रहे, या कहीं जिम्मेदार है तो वहां से चुरा लेते हैं चीज। इस बात को हम ज़हन में रखें। इसी तरह जो जब जो है इंसान के रिस्क के दरवाजे जो है खुल जाए तो इसे लाजिम पकड़े कि वो थोड़ा ही क्यों ना हो उसको ले ले। जब अल्लाह रिस्क का दरवाजा खोल दे तो उसको पकड़ ले, लाजिम है पकड़ ले, चाहे थोड़ा क्यों ना हो। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, आजकल नौजवानों में एक मसला ये हो गया है कि अगर समझ लीजिए एक नौकरी है, बहुत दिन से परेशान है, अब एक नौकरी मिल रही है, नौकरी क्या है, जो भी नौकरी है, जो भी जॉब, नहीं मेरे लेवल के नहीं है, लेकिन इधर फाखों में जिंदगी गुजर रही है ना, नहीं फाखों में गुजारेंगे, फटे कपड़े पहनेंगे, लेकिन लेवल जब तक नहीं आएगा जब तक कुछ नहीं करेंगे। ठीक, तो अब उम्र थी 25 साल में कर ली, MBA कर ली, इंजीनियर बन गए, अब 35 साल तक इंतजार कर रहे हैं, लेवल नहीं मिल रहा ना उनका। 35 साल बाद वैसे भी आप बेकार हो जाते हैं। आप अगर किसी कोर्स के करने के बाद 1 से 2 साल जॉब नहीं करते हैं तो कोई कंपनी वाला आपका रिज्यूम हाथ में भी नहीं लेता, बोलता है ये फालतू घूम रहा। आप अगर यही बोलते मैं लेबर जॉब कर रहा था तो भी वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं खाली था, एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए कि एक आदमी खाली क्यों, रिज्यूम में गैप नहीं होता, याद रखिए। समझ रहे हैं बात? तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया वहां पास, नहीं मेरे लायक नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग की, उनके साथ वाले स्टेटस तलाश करे, मतलब जॉब नहीं है, स्टेटस तलाश करे, वो कंपनी, वो जॉब, वो काम। ये लोग अल्लाह पर तवक्कुल की, हलाल ओपनिंग्स मिली, चले गए, 3-3, 4-4 हजार पर लेबरों को गाइडेंस दी, बहुत नॉमिनल सैलरीज, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के मैनेजरियल पोजीशन अपने अपने शोबे में बन के, बहुत ज्यादा वक्त नहीं, 10 साल के अरसे, उन्होंने जो हलाल ओपनिंग मिली छोड़ा नहीं, उसको जाहिर नहीं किया कि हाँ ये तो लेवल का नहीं, अपने फौरन ले लिया। अच्छा, वो लोग तो ये सोच रहे थे एक स्टेटस का जॉब मिलेगा, आज भी वो स्टेटस भरा है किसी ना किसी, इनसे तो लो है, लेकिन समझ रहे ये इतने आगे बढ़ गए, क्योंकि हलाल ओपनिंग मिली, पीछे नहीं हटे, निकलो। ये बड़ी अहम चीज। इसी तरह और एक चीज ज़हन में रखिए, हलाल काम में शर्म महसूस नहीं। तो ये मसला है ना, शर्म की वजह से मैं MBA हूँ, मैं MCA हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं ये स्टेटस का जॉब नहीं कर सकता। हलाल काम में शर्म महसूस ना करे, बल्कि कितना भी छोटा हो, अगर हलाल है तो उसको इख्तियार करे, उसके मुकाबले में हराम को चॉइस ना रखे। होता है ना, एक हलाल काम में 10,000 तनख्वाह, एक हराम काम में 40,000 है, तो आदमी बोलता नहीं हराम कर। हलाल काम चाहे जितना छोटा लगे, कि तो वहाँ पास काम को भी लोग छोटा और बड़ा समझते हैं। आजकल हराम हलाल की तमीज कम और छोटे बड़े की तमीज ज्यादा है।
انہوں کیا کر رہے ہیں, انہوں فلاں جگہ یہ کر رہے کام, ارے لیکن وہ حرام ہے نا, ارے اسٹیٹس دیکھو, گاڑی دیکھو, بنگلہ دیکھو, فلاں دیکھو, پیکیج دیکھو, یہ دیکھا جا رہا ہے. نہیں حرام حلال نہیں کوئی تمیز, حرام حلال یہ اصل تمیز ہے. پھر چاہے حلال کام چھوٹا ہی کیوں. ایک مرتبہ میں ایک ہاسپٹل میں تھا, وہاں درس ہوتا تھا ہر جمعہ. اب ہوتا یہ تھا کہ ہاسپٹل میں وہ کمپاؤنڈر جہاں بیٹھتا ہے وہ سب سے اچھی جگہ تھی بیٹھ کر خطاب کرنے کی, تو وہ سینٹر میں بیٹھتا تھا ہاسپٹل. تو میں جب وہ تھوڑا وقت ملتا تھا, ہاسپٹل چونکہ دوپہر میں بند ہوتا تھا, تو میں وہاں جا کر اس کی جگہ بیٹھ جاتا تھا, پھر وہاں سے درس لیتا تھا تاکہ سامنے بیٹھنے والوں کو آسانی ہوتی. تو ایک صاحب مجھے ہمیشہ بولتے تھے وہاں مت بیٹھو, وہاں مت بیٹھو. اب میں نے کہا سب سے بہترین پوزیشن ہے لوگوں کو دیکھنے کی, بیچ میں ہے ہاسپٹل. اب کبھی کبھار کیا ہوتا تھا جب ہم بیٹھے رہتے تھے ہم اور درس چالو نہیں ہوتا تو لوگ آتے تھے, کمپاؤنڈر صاحب وہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے, تو مجھے ٹائمنگ پتا تھا, میں بولتا تھا انشاءاللہ 2:30 بجے کے بعد ڈاکٹر. تو وہ آدمی مجھ پہ ایک دن ہنسنے لگا, میں آپ کو اس لیے تو بولتا بولے وہاں نہیں بیٹھنا, بولے سب آپ کو کمپاؤنڈر سمجھتے, بولے بولا اس میں برائی کیا, اگر لوگ مجھے کمپاؤنڈر سمجھتے ہیں یہاں تو اس میں برا کیا ہے, اور اگر یہاں بیٹھ کر میں درس بھی لے سکتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کب آ رہے بول سکتا ہوں, تو اس کے 2 فائدے. ایک, میں درس سینٹر سے لے رہا ہوں تو سب میری بات برابر سن سکتے, آواز ہی برابر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی خوشی ہوں گی, یار یہ آدمی بیٹھتا ہے تو ان کے پیشنٹس کو یہ نہیں بولتا کہ درس ہو رہا چلو بھاگو بعد میں آنا, ابھی کیا آگے پوچھ رہے, میں نہیں بول سکتا, دکھ رہا نہیں کیا لکھا ہوا. میں ان کو بھی گائیڈ کر رہا ہوں کہ 2:30 بجے آئیں گے, اگر لکھا ہوا تھا وہاں پھر بھی لوگ پوچھتے تھے 2:30 بجے آئیں گے, آپ 2:30 بجے, سمجھے آپ, تو لوگ انتظار کرتے کبھی کبھی درس میں بیٹھ جاتے. تو یہ بھی ایک فائدہ کہ ان کے دواخانے کا بھی سسٹم چل رہا ہے, لوگ درس میں ایڈ بھی ہو جا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو وہ اس کمپاؤنڈر کے جاب کو چھوٹا سمجھتے تھے, اس لیے ہنستے تھے اور مجھے اس سیٹ پر نہیں بیٹھنے کا بولتے تھے. یہ ذہن سے اسٹیٹس نکال دیجیے, اللہ کا دیا ہوا اسٹیٹس ہی سب سے اصل اسٹیٹس ہوتا ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے. آج کل نوجوان نیوز تو یہ بڑی چیز آ چکی ہے. آج ایک نوجوان کو اگر سائیکل چلانے کا بولے تو چلا لے گا, اس کو بولے لونا پہ جاؤ, مار جاؤں گا لونا پہ نہیں جاؤں گا. لیکن چونکہ سائیکل بھی ایک اسٹیٹس ہے, کیسا, بڑی بڑی گاڑیاں چلا کے بور ہو گئے تو سائیکل چلا رہا, اسٹیٹس ہے. لیکن لونا اسٹیٹس نہیں. دس از یہ پرابلم یہ کبھی کبھار ہوتا ہے. بہت ساری بار میں ٹریول کرتا ہوں تو لوگوں کی ایک ذہنیت ہوتی ہے میرے تعلق سے, فیض بھائی BMW میں گھومتے ہوں گے, آڈی ہوں گے ان کے پاس, 7-4 میں 2-4 گارڈ ہوں گے, کسی سے ملتے نہیں ہوں گے, لوگ دھکا دے دیتے ہوں گے. اب میں جنرلی آٹو سے یا 2 ویلر پہ سفر کرتا ہوں, یا کسی کے پیچھے بیٹھا ہوا دکھتا ہوں, یا پھر پیدل رہتا ہوں. گاڑی بھی ہے لیکن نکالنا سٹی میں چلانا اتنا اکتاہٹ ہوتی ہے کہ اس سے اچھا پیدل جانے میں آدمی اتنے دیر میں پہنچ جاتا ہے. تو سمجھ رہے آپ اسٹیٹس. آپ سمجھ لیجئے کسی کی گاڑی پہ بیٹھنے جا رہے ہیں, ارے فیض بھائی سٹی ڈاؤن ہے, وہ اس پہ کہاں بیٹھ رہے ہیں, کرزما ادھر آئیے. میرا سٹی ڈاؤن اور کرزما سے کیا تعلق, مجھے صرف یہاں سے وہاں ٹریول کرنا, کسی کی بھی گاڑی پہ جا سکتے. سمجھ رہے آپ, نہیں بیٹھنے دیتے. نہیں آپ ادھر بیٹھیے, کار منگا رہا میں آپ کے لیے, نہیں کار کی ضرورت نہیں بھائی, مجھے یہاں جانا ہے, اپنی کار سے پریشان ہو کے تو آیا ہوں میں یہاں. نہیں کار منگا رہا میں آپ کے لیے, کیسے آپ جائیں گے. اسٹیٹس بنا لیا گاڑیوں. سمجھ رہے آپ, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو دیا اس کا شکر ہے, لیکن یہ سارے مینس ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, یہ راضی کرنے کے ذریعے. اگر ان کو تکبر کا ذریعہ بنا لیں گے تو یہ ہماری ہلاکت کا دنیا میں وجہ بن جائیں گے. گاڑی کیوں اللہ نے دی, اسٹیٹس نہیں ہے, وہ مینس ہے سفر کرنے کا. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنا اچھا سفر دیا, 4 ویلر ہے, بیٹھ کے اسی میں آرام جا رہے, مینس ہے, لیکن یہ اسٹیٹس نہیں ہے. سمجھ رہے آپ, صحابہ نے گھوڑے استعمال کرے, اونٹ استعمال کرے, گدھے استعمال کرے, خچر استعمال کرے سفر کے لیے. وہ سب کے لیے وہ مینس تھا ٹریولنگ کا, اسٹیٹس کسی کے لیے بھی نہیں تھا. کوئی گدھے پہ جا رہا تو سلو جاتا ہے معلوم, اور گدھا جنگ میں کام نہیں آتا, بہت جلدی بدک جاتا ہے, آ ہی نہیں سکتا جنگ میں. خچر بہت وزن اٹھاتا ہے, سمجھ رہے آپ, انسانوں کے مقابلے میں خچر وزن زیادہ اٹھاتا ہے, تو اس کے لیے کام آتا ہے. کبھی کوئی انسان بھی اس پہ سفر کر لیتا ہے, لیکن وہ بھی جنگوں میں کام نہیں آتا ہے. لیکن گھوڑا رفتار بھی رکھتا ہے, سپیڈ بھی ہے, جنگوں میں بھی جاتا ہے. جنگ میں گھوڑے ڈرتے نہیں یاد رکھی جانے کے لیے. اونٹ جنگوں میں بھی جاتے ہیں, اور یہ رفتار میں تو تیز نہیں ہوتے, لیکن بہت زیادہ سامان کو بہت دور تک لے جا سکتے. صحابہ نے سب استعمال کیا, کوئی اونٹ استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام گدھے پہ سواری کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بیٹھے, خچر پر بیٹھے, گھوڑے پر بیٹھے, اونٹ پر بیٹھے. یہ سب مینس ہے, جو ملا آپ کو سفر پورا کرنا ہے اپنا. سمجھ رہے آپ, یہ تکبر نہیں, یہ اسٹیٹس نہیں ہونا چاہیے, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں. تو ہمارے پاس مسئلہ یہ ہو گیا کہ اسٹیٹس بن گئی نوکریاں بھی, وہ لیبل اور وہ نام. ارے ورکر کیسے بن, ارے لیکن حلال روزی ہے, تم جہاں وہاں کام کر رہے ہو نا ایز اے گائیڈ, وہاں تم حرام چیزوں کی طرف گائیڈ کرتے ہو لوگوں کو, یہ حلال نہیں, میں نہیں کر سکتا. تو میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں, وہ ذہنیت کو بدلیے. حلال اگر ہے کچھ بھی کام کر سکتے, حلال اگر چھوٹا کیوں نہ ہو, بہت چھوٹا ہے لیکن حلال ہے. آپ دیکھیے جب وہ کریں گے نا, اللہ ایسی برکت دیں گا, ایسی برکت دیں گا, ایسی برکت دیں گا, کم مال میں بہت بڑے بڑے کام, اولاد اچھی نکل جائیں گی, بیماریوں سے اللہ دور کر دیں گا آپ کو. بڑی باتیں ہیں یہ, آپ بہت سی بار یہ چیزیں ہم نہیں سمجھتے. ہم کو کیا لگتا مال کی زیادتی. آپ یہ نہیں دیکھتے اولاد کا بگاڑ, مال کا ضائع ہونا, بیماریوں کا ہونا, یہ سب بھی جو ہے اللہ کی طرف سے پھر عذاب کے طور پر آتا ہے جب ہم حلال حرام میں تمیز نہیں رکھتے. تو یہ بات میری یاد رکھیے, حلال کام چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو, حرام کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیجیے, اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسٹیٹس کے لیے کام مت کیجیے, حلال روزی کمانے کے لیے کام کیجیے. حلال ہے بس مجھے کرنا ہے. ارے میں تو وہاں انجینئر تھا, اتنے لوگوں کو 1000 لوگوں کو سنبھالتا تھا, ہو گیا سب. پریزنٹ کیا ہے, صحابہ بڑے بڑے
पोजीशंस पे, बड़ी बड़ी मालो दौलत के हामिल, मक्का को छोड़ा, हिजरत की, मदीने में आए, खत्म हो गए। एक तरह से देखा जाए तो फख्र और फाके में आ गए, फख्र और फाके में आ गए, भुखमरी में आ गए। क्यों? तो मदीना खुद इतना बड़ा कोई स्टेट नहीं था कि इतने लोगों को संभाल सके, फिर उस पर जंगें छिड़ गई, फख्र और फाके में आ गए। तो कभी ये नहीं बोला यार अच्छे थे, मक्का में इतने अच्छे हालात थे, जो था वो हो गया, अब क्या करना है। और फिर जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, अगले आने वाले 50 साल में मदीना जैसा शहर दुनिया में नहीं। न सिर्फ उनकी जाती जिंदगियां बदली, न सिर्फ उनकी जाती जिंदगियां बदली, मदीने जैसा मेट्रोपोलिस जिसको बोलेंगे, इतना बड़ा मेट्रो सिटी दुनिया में मौजूद नहीं था कि दुनिया की मंडी के भाव मदीने से तय हो रहे हैं। सबसे बड़ा शहर दुनिया का बन गया, 50 साल में तब्दीली आ गई, समझ रहे। तो अल्लाह ने उनको स्क्रैच से शुरू किया, उन्होंने सब कुछ छोड़कर आए मदीना। और मदीना वैसे भी कोई ज़रक़ी ज़मीन नहीं थी, याद रखिए। मदीना जो है वो बीमारी वाली, यस्रिब बोलते थे, बीमारी वाली ज़मीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मदीनतुन नबी हुआ, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उस शहर की जो है जिसको काया पलट दी, और वो हरम बन गया। फिर जैसा मक्का हरम है वैसे मदीना भी हरम, समझ रहे आप। तो सहाबा ने ये नहीं बोला कि अब इतने बड़े बड़े स्टेटस छोड़ के आए मक्का से अल्लाह के रसूल, अब क्या ये छोटे काम नहीं होंगे। छोटे काम तो दूर की बात, कपड़े ना मिले तो आप मालूम है ना, सहाबा कपड़े नहीं थे मदीना में, ये भी गुर्बत की हालत थी। जिसके ताल्लुक से एक वाक़या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, जब मैं आया इस्लाम कबूल किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे असहाब सुफ़ा में शामिल कर। मैं जब सुफ़ा में रहता था तो हम लोग जो कपड़ा पहनते थे, वो कहते हैं कि मुझे कपड़ा पहनने के लिए मैंने एक चमड़े का जो है एक चीज लाई थी, चमड़ा। उस चमड़े को इतना था आगे और पीछे, मतलब शर्मगाह का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा हम ढकते थे, और सीने को भी नहीं था, तो मैंने कांटे लगाए थे, बड़े बड़े कांटे दोनों तरफ से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि जब झुकते थे ना तो शर्मगाह खुल जाती, क्योंकि बीच में से सीने कुछ नहीं था, इतना ढीला नहीं था कि बीच में से ऐसा पैजामे को सीते ना वैसा, तो सिर्फ आगे और पीछे हमारे जिसको बोलेंगे चमड़ा, लेदर लगा हुआ था, और उस लेदर को हमने सिर्फ कांटों से जो है रोक के रखा था कि खुलना नहीं। लेकिन जब झुकते थे ना तो शर्मगाह खुल जाती थी, क्यों? वो बीच में से नहीं था, इतना बड़ा नहीं था। तो गुर्बत की हालत थी, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी, इसलिए कि वो जानते थे उनका रब आजमा रहा है उनको, ठीक है। और अल्लाह ने कुरान में वादा कर चुका था कि नेक बंदों को अल्लाह इस जमीन का वारिस बना दे, और वो बने उसके बाद। तो असल चीज वो है, याद रखिए। तो हराम हलाल की तमीज रखिए, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, याद रखिए। हम कोई भी काम स्टेटस के लिए ना करें। मेरा हलाल रिस्क कमाना अल्लाह को राजी करने के लिए, स्टेटस के लिए नहीं कि मैं मैनेजर कहलाऊंगा। अरे वो कहलाऊंगा, वो सेकेंडरी चीज है। जब आदमी कोई काम करता है तो खुद ब खुद पोजीशन साथ आती है, नाम साथ आता है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करता हूं मैं। इस चीज को अगर नौजवान जहन में रखे ना, तो बहुत सारे खाली नौजवान है ना, काम से लगते, नहीं अब्बा ने बोल दिया MBA तो उसके इससे छोटी तो नौकरी होना ही नहीं, तो जाओ इंतजार करो। फिर अब्बा नहीं आते बाद में, अब्बा बाद में बोलते अभी शादी नहीं होगी तुम्हारी, अभी भी नौकरी को नहीं लगे। हलाल रोजी है मेरे वालिद, और ये सही दिख रहा है, फर्स्ट ओपनिंग है, चला जाता हूँ, देखेंगे अगला इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा हूँ जो बहुत मालदार है अपने घरों से, लेकिन किसी काम करने को छोटा समझ के कभी नहीं शर्माए, और वहां से फिर शुरू किया, क्योंकि उनके फैमिली का ये सिस्टम है कि हर आदमी स्क्रैच से चालू करता है और फिर कुछ कुछ करके बताता है। सब करना है तो शर्माइए मत, हलाल में मत शर्माइए, हराम में इतना शर्माइए कि उसको कभी मत कीजिए। हमारे पास क्या है कि हराम में नहीं शर्मा रहे, हलाल में नहीं होने जमता, लेकिन हराम में बिल्कुल धड़ल्ले। इस चीज को ध्यान में रखें। इसके अलावा याद रखिए, जामे तिर्मिज़ी की एक रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये दुआ करे, मैं दुआ का तर्जुमा रख देता हूँ के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका तर्जुमा ये और उसका फायदा फिर मैं रखता हूँ। ये दुआ एक इंसान लाजिम जाने जो जिसके पास नौकरी ना हो, काम ना हो और इसमें तंगी हो। आपने फरमाया, दुआ का तर्जुमा देखिए जामे तिर्मिज़ी किस तरह से, आसमान और जमीनों के रब, हमारे और हर चीज के रब, दाने और गुठली को फाड़ने वाले, मतलब जो उगता है ना दाना, फाड़ने वाले, तौरात इंजील और कुरान को नाजिल करने वाले अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हर इस शरीर के शर से जिसकी पेशानी तेरे हाथ में। तू ही अव्वल है, तुझसे पहले कोई चीज नहीं, तू ही आखिर है, तेरे बाद कोई चीज नहीं, तू ही जाहिर है, बस तुझसे ऊपर कोई चीज नहीं, और तू ही बातिन है और तुझसे करीब कोई चीज नहीं। मुझसे कर्ज दूर कर दीजिए और फख्र और फाके से मेरी किफायत कर दीजिए। ये दुआ है, फख्र और फाके से मेरी किफायत कर दीजिए। तो अगर इंसान ये दुआ को लाजिम जान ले और इसको पढ़े तो इंशाअल्लाह अजीज फख्र और फाका उससे दूर हो। ठीक है, उमूमन देखा जाता है कि जब इंसान को नौकरी नहीं होती है या फख्र और फाका होता है तो क्या करें। ये चंद बातें थी, यही बातें नहीं थी, ये चंद बातें थी जो मुनासिब मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को किताब व सुन्नत के मुताबिक जो है ज़िंदगी जीना हमारे लिए आसान करें। हम तमाम को जो है हलाल रोज़ी दे और खूब रोज़ी अता फरमाए, बरकत वाली रोज़ी अता फरमाए। हम तमाम को ख़र्ज के बोझ से जो है महफूज रखे और जिन पर ख़र्ज अल्लाह उनकी ख़र्ज की अदायगी में आसानी करे। जब तक हमें ज़िंदा रखें, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखें, ख़ात्मा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی وما بعد۔ السلام علیکم فیض بھائی جس طرح آپ نے یہ بزنس کا قرض کا بولے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ تجارت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے. اب کچھ ہم انجینئرنگ کر رہے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تم یہ کر رہے تجارت کریے، تو اب اس میں کیسے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. انہوں نے یہ سوال کیا کہ بہت سے لوگ کالج جاتے ہیں، انجینئرنگ وغیرہ کر کے نوکری کے لیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، بزنس مین تھے، تو لہٰذا تجارت کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا. یہ کہا دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر بننے سے پہلے کسی کے مال کے ذمہ دار تھے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دوسروں کا مال لیا کرتے تھے، لے جا کر منڈی میں فروخت کیا کرتے تھے اور اس پر آنے والے نفع میں بزنس پارٹنر ہوا کرتے تھے. ایکچوئل آپ کا انویسٹمنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ ایسی تجارت کرتے رہے اور کئی لوگوں کی کرنے کے بعد آخر تجارت آپ نے جس سے کی وہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ کا ان سے نکاح نہیں ہوا تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بزنس وومن تھی، انٹرنیشنل ٹریڈ تھا، آپ شام وغیرہ اپنا مال بھیجا کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت، سچائی، امانت داری کی جب خبر پہنچی، آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اللہ کے رسول کو پیش کیا جائے کہ کیا میرا مال لے کر، میرا بزنس کا سامان لے کے وہ منڈی میں فروخت کریں گے میری طرف سے، اور جو بھی آئیں گا میوچولی وہ جو پہلے لیتے تھے مجھ سے بھی لے لے پرسنٹیج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت پسند آئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریڈ کرتے رہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، صفات، حرکات، سکنات، اخلاق دیکھتی رہی اور متاثر ہوتی گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر سی بات ہے جب جس سے وہ مال لے رہے تھے، جس کا بزنس کر رہے تھے، ان کے اخلاق بھی تو دیکھیے. آپ کسی سے نہ ملے بھی ہو تو اس کے بزنس ٹرانزیکشن یا ایک فون کال سے آپ اندازہ کر سکتے ہو اس کی شخصیت کا کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو رہے تھے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رشتہ بھیجا گیا، مطلب یہ دیکھ کر کہ اتنی امانت دار فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ چکے تھے یہ خاتون کتنی امانت دار ہے، اور پھر بعد میں آپ کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد جب اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا اس کی اونر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بزنس کاروان لے جاتے تھے، کرتے تھے. جب آپ نبی بنے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس چیز کو، آپ کی کام کو دیکھ کر، اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پوری تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی. کہا آپ اس کے اونر ہیں، آپ جو چاہے کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی اور کے ہینڈ اوور کیا اور اس کا آپ پھر منافع لیا کر، مطلب جو کام پہلے آپ کرتے تھے وہ کسی اور کو دیا، پھر آپ اس کا منافع لیا. تو اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی اور کا بزنس بھی کیا، پھر اپنا بزنس بھی کیا، پھر کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کی. ایسا ہی ہو گیا نا، پہلے کسی اور کا بزنس کیا، پھر جب خدیجہ دے دیا خود کا ہوا، پھر آپ نے کسی کو ہینڈ اوور کر کے اس میں پارٹنر بن گئے. سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ٹریڈنگ کی. لیکن کیا اس کے علاوہ کرنا درست نہیں؟ بالکل ایسا نہیں. یاد رکھ، کوئی بھی حلال کام آپ کر سکتے. ٹھیک ہے، پریفریبل ہے بزنس کرنا. کیوں لکھتے علماء بہت سارے کہتے ہیں کہ پریفریبل ہے بزنس کرنا، اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ، بزنس اور تجارت کے اندر بندہ ہمیشہ اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے. کیوں؟ اللہ اور اضافہ اور اضافہ اور اضافہ لو لگا رہا. نوکری میں کیسا تھا؟ بس اس سے اتنے اوپر بڑھ گیا، اتنا مل گیا، کافی سیٹسفائیڈ. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بزنس میں بندہ اللہ سے لو لگایا رہتا ہے، بس اس کو آگے بڑھنے کی رہتی، دعائیں کرتا رہتا ہے کثرت. نوکری میں کیسا ہے؟ مینیجر ہی بن گیا تو اس کو معلوم مینیجر کی فکس سیلری ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھنے والی، تو وہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، اس کے پلانز بھی اسٹیگننٹ ہوتے ہیں. جبکہ بزنس میں انلمیٹڈ، دعاؤں میں بھی، اللہ سے لو لگانے میں بھی، اور اس کے پلانز بھی انلمیٹڈ ہوتے ہیں. بزنس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ وقت نکال پاتے ہیں بہت آسانی سے اپنے دینی کاموں کے لیے، اپنے دینی مجالس کے لیے، یا کہیں آپ کو جانا ہے دین کے لیے. یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ. لیکن ایز سچ نوکری کرنا کوئی بری بات بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم صحابہ تجارت، اور اکثر صحابہ نوکریاں کرتے تھے. مطلب صحابی ہے رضی اللہ عنہ، اس کی تجارت ہے، ان کے پاس کام کرنے والے کون ہیں؟ پورے لوگ سب. سمجھ رہے نا، نوکری کرتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ بزنس تو بہت کم لوگ کرتے تھے. تو ایز سچ بزنس پریفریبل ہے، جو کر سکتا ہے. اس میں وقت زیادہ ملتا ہے، انسان ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، کبھی رکتا ہے، اسٹیگننٹ نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ اللہ سے، مطلب اسکائی از دا لمٹ ہوتی ہے، اللہ سے امیدیں کرتا ہے، خوب کام آگے بڑھاتے رہتا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن ایسا تو میں نہیں کہوں گا کسی کو بولا ہے کہ تو انجینئرنگ کر رہے، بزنس کرو، اس سے اچھا. میں سمجھتا ہوں انجینئر بھی بہت اچھے بزنس کرتے ہیں، ڈاکٹرز بھی بہت اچھے بزنس کرتے ہیں، ہے نا. آئی ٹی فیلڈ میں لوگ جا کے بہت اچھے بزنس کرتے ہیں. تعلیم کا تعلق نہیں، تعلیم کے بعد بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور بزنس کے لیے کبھی کبھار ایکسپیرینس لینے جاب کرنا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. کہ تو آپ آتے ہی خود کا شروع کر دیں گے تو نقصان میں ہوتے ہیں. اگر آپ ایکسپیرینس گین کرتے ہیں تو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں.
تو پریفریبل ہے, اچھی بات ہے بزنس, چونکہ اس میں خالی وقت دین کے لیے زیادہ مل سکتا ہے. آپ جب چاہے کھولتے, جب چاہے بند کرتے, ہینڈ اوور کر سکتے, آپ دوسرے لوگوں کو ڈیوٹی دے سکتے کہ آپ کام کرو, میں فری رہتا ہوں, اچھی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ ہر کسی کے لیے اس زمانے میں پاسبل نہیں تھا, آج بھی نہیں, تو لہٰذا کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی دوسرا اگر نوکری کرے تو اس کو یہ نہیں بول سکتا ارے تم یہ کہ وہ کر رہے, اللہ کے رسول تو بزنس کرتے تھے لہٰذا تم بھی بزنس کرو. کرنا چاہیے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. حلال رزق جہاں سے بھی آتا ہے, چاہے چھوٹا چاہے بڑا, وہ حلال ہے اور پسند. السلام علیکم شیخ, میرا سوال ہے کہ نوکری کے تعلق سے ہے کہ جو اپن کہیں جاب کے لیے جا رہی ہے اور اپنے کو جو پوزیشن دی جا رہی ہے, تو پوزیشن کا کام کرتے ہوئے اگر وہاں پہ جیسے اپنے سیٹ ہے کوئی, تو وہ بول رہے کہ کپڑا مارو, کوئی بولے پانی لاؤ, تو ایسے ٹائم پہ یعنی وہ لیکن روزی حلال ہے, تو ایسے ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے؟ جاب پروفائل الگ ہے, کام الگ کروانا. کام الگ کا یہ وہ تو کرنا ہی ہے, وہ کام تو کرنا ہی ہے, لیکن دوسرا بھی اس کے ساتھ یہاں تک کہ کپڑا بھی مارنا پڑتا ہے, ایسے ٹائم پہ کیا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ جاب پروفائل سمجھو ایک آدمی کی, سمجھ لیجیے ایک جاب پروفائل آدمی کی, وہ انجینئر کے طور پر ایک جگہ جاب پر لگا یا مینیجر کے طور پر لگا یا اور پوزیشن, جاب پروفائل ایک. لیکن اب اس سے اوپر جو باس ہے وہ کیا بول رہا ہے کبھی کبھار آ کر کہ بس ڈیسک ٹاپ بھی صاف کر لو نا, تھوڑا یہاں کا سویپنگ کر لی, صاف صفائی کر لی, تو کیا آتا جھاڑو بھی مار لیا. تو یہ معاملہ کس حد تک دیکھیے دنیا کے اندر مینجمنٹ کے عمومی طور پر دو مطلب ایسے کیٹیگریز جس کو ہم کہیں گے جس پر عموماً مینجمنٹ چلتے ہیں, ایک برٹشز کا ہے اور ایک امریکنز کا ہے. یہ دونوں مینجمنٹ کے طریقے ہیں, ٹھیک ہے, کہ مطلب برٹشز کا ایک رول کرنے کا یا مینجمنٹ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے معلوم آپ کو, ٹھیک ہے, کہ سمجھ لیجیے ایک آدمی کو ان کو یہ پلان کرنا ہے کہ اگلے سال تنخواہ نہیں دینا ہے, یہ تنخواہ بڑھانا نہیں. تو برٹش مینجمنٹ کیا کریں گے آپ کو معلوم, ایک سال پہلے سے آپ کی اتنی غلطیاں گنائیں گا کہ آپ سال کے بھر بعد بولیں گے نہیں کہ تنخواہ بڑھاؤ. امریکن مینجمنٹ ویسا نہیں ہوتا. امریکن مینجمنٹ کیا کرتا, سال بھر بعد آپ کو ریزن دیتا ہے کیوں تنخواہ نہیں بڑھائی گئی. سمجھا, یہ طریقے مطلب مینجمنٹ کے دو طریقے جنرلی دنیا میں چلتے ہیں, ایک برٹش نے جو بنایا اور ایک امریکنز کا جو مینجمنٹ کا طریقہ ہے پریفریبلی میں اس کو پسند کرتا ہوں ذاتی طور سے, چونکہ وہ بہت نیچرل ہے اور بہت ساری باتیں اس میں سنت کے مطابق ہے. جیسے مثال کے طور پر امریکن مینجمنٹ میں آپ اگر دیکھیں گے تو اگر کمپنی کا باس بھی آئیں گا نا تو آ کر اپنا ٹیبل خود صاف کریں گے. ان کے پاس سویپر یا لوور لیول نہیں رکھتے, زیادہ تر کرا نہیں کرا بولتے کوئی مسئلہ نہیں, وہ خود صاف کر لیں گے, کیونکہ وہ مینجمنٹ کا رول یہ کہ خود کرو ہر کام, تم نمونہ بنو اپنے کو ورکرز کے. برٹشز کا ویسا نہیں, وہاں ایسا ہے کہ وہ آئیں گا ٹپ ٹاپ آئیں گا, ایک ایک چیز کا پروٹوکول مینٹین کیا جائیں گا, کتنے قدم میں دروازے پہنچنا ہے, کتنے قدم پلٹنا ہے, کیسے ہوں گا, کف کے بٹنز کیسے ہوں گے, یہ کیسا ان کا الگ ہے. امریکن اس کے مقابلے پورے الٹے ہیں. برٹشز کا آپ دیکھیے پورے اس طریقے کرے, امریکنز آپ کو کچھ ملیں گے پورے جھوڑیاں بھرے شرٹ پہن کے آئے ہوئے باسز ہیں. ان کے پاس کام اصل ہے جس کے لیے وہ آئے ہیں, باقی ساری چیزیں بولتے پارٹ ہے, دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. سمجھا, تو یہ دو تھیوری چلتی ہے. اگر آپ سمجھو آپ کا باس مخلص آدمی اور اخلاص کے ساتھ ایک صحیح ڈائریکشن دے رہا ہے کہ آپ ٹیبل صاف کر لو نا, کیا جاتا ہے, آپ یہ چیز اٹھا لو نا, کیا جاتا ہے, تو میں کہوں گا ایک اچھے مینیجر کی یہ پہچان ہے, یہ ایک اچھے پوسٹ والے کی پہچان یہ ہے کہ اپنے چھوٹے کام خود کرتا ہے. جیسا دیکھیے ایک آفس ہے, اب اس آفس میں سمجھو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اب ایک ایگزامپل لیجیے گورنمنٹ آفس اور پرائیویٹ آفس کی, تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائیں گی. انڈیا لیول پر گورنمنٹ آفس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ بیٹھے بیٹھے کیا کرنا ہے اس کو سمجھ لیجیے, یہ پیپر کو اٹھا کے وہ ٹیبل پہ رکھنا ہے. پیون ادھر آؤ, یہ وہاں رکھو. پیون آتا, یس سر, یہ لے آگے. کتنے دور ہے ٹیبل, یہ میری پروفائل ہیڈ کلرک میں رکھوں گا وہاں, وہ پیون کا کام ہے, یہ پیون آ کے وہاں رکھ کے جائے. سمجھا, ٹھیک, ہیڈ کلرک ہونا مذاق تھوڑی ہے. اب میں اسپیکر ہوں, میں آگے کھڑا ہوں, یہ مائک نیچے کرو ذرا, نیچے اوپر دکھ رہا نیچے, میں کر سکتا ہوں, اوپر کرو برابر نہیں کرے آپ, ہاں ادھر کرو. ارے بھائی خود کر سکتے ہو نا. میری پروفائل اسپیکر ہوں اتنا بڑا, میں مذاق ہے کہ میں مائک کو سیدھا کروں گا اپنے ہاتھ سے. ہاں سمجھ رہے آپ بات کو. تو اگر وہ مخلص ہے, اب گورنمنٹ کا میں جو ایگزامپل دے رہا ہوں, یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ بول رہا ہے میری پوزیشن نہیں ہوں. پرائیویٹ آفس میں کیا ہو رہا ہے, وہاں رکھیں, اور پلیز آگے جلدی سے بڑھا دیجیے. وہ گورنمنٹ بینک اور پرائیویٹ بینک کا ایگزامپل بھی دے سکتا ہوں خالی بات سمجھنے کے لیے. گورنمنٹ آفس اور پرائیویٹ بینکنگ میں آپ کو زیادہ سمجھ میں آئیں گے. بینک کا کیوں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پیسہ ہمارا ہوتا ہے, فائدہ وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور گھماتے ہم کو, اس لیے میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اب بینک میں آپ بیٹھے, ایک پرائیویٹ بینک اور ایک گورنمنٹ بینک. گورنمنٹ بینک میں کیسا ہے, یہ سائن برابر نہیں, ادھر سے وہ چینج کر کے لاؤ. اب وہ آدمی بھاگا ادھر, مینیجر صاحب, وہ چھوٹے مینیجر صاحب بول رہے سائن برابر نہیں. مینیجر صاحب بولتے ادھر جاؤ, بڑے مینیجر دوسرے آفس میں, وہاں ان کو بول کے انہوں کرتے, پھر وہ جاتا, میں نے بڑے مینیجر صاحب بول رہے کر کے وہاں سے لے, پھر یہاں آتا. پھر اس کے ساتھ کہاں جو کیشیئر بولتا تیری سائن نہیں ہے بھی مینیجر صاحب کی, ڈیٹ لکھے نہیں انہوں نے, پھر جاؤ, پھر وہاں بھاگ رہا وہ کر. پرائیویٹ بینک یہاں بیٹھا ہوا ہے, سر یہ سائن غلط ہے, آپ یہیں رکیے, وہ اندر سے جاتا, سائن لے کر آتا, ہو گیا آپ کا. لیکن نیکسٹ ٹائم آپ اس کا دھیان رکھیں. ہمارا پیسے لے کے وہاں ہم کارٹون بنے ہوئے رہتے. پرائیویٹ بینک میں ہمارا پیسہ لے کے وہ کارٹون بنتے, مطلب وہ بھاگتا ہم بیٹھے رہتے, اور یہاں ہم بھاگتے وہ بیٹھے رہتے. اب آپ بولیے دونوں مینجمنٹ کون سا اچھا ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے. پبلک لیول پر
बेनिफिट के लेवल पर वो मैनेजमेंट अच्छा है जिसके अंदर वो खुद भागते हैं और हमारा फायदा उठा रहे तो हमको बेनिफिट देते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपका बॉस और वो जेन्युइनली आपको ये बोल रहा है, जबकि उसकी नीयत आपको जलील करने की, गिराने की, ये नहीं कि अब देखो इसको मैं कैसा गिराता, देखा चल साफ कर, तो आप साफ करें, समझ रहे आप। अगर वो नहीं है तो प्रेफरेबली मैं तो ये चाहूँगा कि बॉस खुद अपना काम करे, बहुत सारी चीज़, हर काम में, लेकिन बहुत सारी चीज़, और इसको बिल्कुल छोटे होने की अलामत नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि जब आप ये करेंगे और अगर उसका मकसद आपको जलील करना है, अल्लाह आपको रफत देगा, समझ रहे, अल्लाह आपको ऊंचा करेगा और आपको उस पोजीशन पे डाल देगा जहां आप होना चाहिए, समझ रहे आप बात को। तो लिहाजा आप ये मत समझिए कि आप अगर झाड़ू दी तो बुरा। हमारे पास इंडिया में चूंकि हम ब्रिटिशर्स के रूल में रहे, हमारे पास हर चीज़ का एक सिस्टम है, जबकि मैंने ऐसा देखा, अमेरिकन बॉसेस को देखा हूँ, उनके बारे में मैंने सुना, उनके आने पढ़ा हूँ, वो खुद आएगा, अपना कैबिन का दरवाजा खुद खोलेगा, उसको खोलने और खड़े रहने के लिए जरूरत नहीं है उसको, बल्कि वो खुद उठ के जाएगा, प्रिंटर में पेपर भी डालेगा, प्रिंट आउट भी निकालेगा, कभी खुद खड़े रह के लेके आएगा, कॉफी खुद जाके लेके पीते खड़े रहेगा। जबकि हमारे पास सिस्टम क्या, कॉफी लाओ, प्रिंटर में प्रिंट करके लाओ, वो खुद जा रहा है। हर चीज को आप अगर नौकरों को वो करेंगे तो मैनेजमेंट भी मुश्किल होता है। तो आपके बॉस, आपके रिलेशन, वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है या वो मुखलिस है, अगर वो आपको बेवकूफ़ घुमा रहा है तो आप उससे कहिए आप मुझे ऐसा करेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप रिस्पेक्टफुली बोलेंगे, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग पोस्ट पर आया हूँ, मैं एक्स्ट्रा काम कर दूंगा, लेकिन आप अगर ऐसा करके बाद में हंसेंगे, किसी को बोलेंगे, तो फिर मैं ये काम सर नहीं करने वाला हूँ, चाहे आप कुछ भी। ये डिपेंड है आपके डिग्निटी और वहाँ की हालात पर। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कहीं हाँ कहूँगा और कहीं ना कहूँ, ये सारी चीज़ें डिपेंड है। तो आप थोड़ा सा उसको बहरहाल एक बार देख लें। डॉक्टर्स के साथ भी बहुत सारा मसला होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ये समझते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो वो समझेंगे कि हम डॉक्टर नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है आपके कुछ करने से, बल्कि जो आप है वो आप है, बल्कि उल्टा होता है। लोग इजहार करते हैं कि माशाल्लाह देखो इतना बड़ा हो कि भी ऐसे काम भी करता है। तो ये बहरहाल डिपेंड है, इसको मैं कोई एक चीज़ नहीं बता सकता, डिपेंड। आप देखिए माहौल, माशरा, समाज, आपका बॉस, कंपनी के हालात, उसके एतबार से बहरहाल आप करें ना करें आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन कभी भी अपने इसको स्टेटस का मसला ना बनाए कि इससे छोटा है बड़ा। इंशाअल्लाह अपनी बात को हम ये ख़त्म करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।